نسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ المائدہ 7واں پارہ آیت نمبر 90۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے 4 چیزوں کی حرمت کا حکم نازل فرمایا کہ 4 چیزیں یہ تمہارے لیے حرام کر دی گئیں، یہ گندے اور شیطانی کام ہیں، ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سب سے پہلی چیز شراب، دوسرا جوا، اور تیسری چیز بت پرستی، اور چوتھی چیز والازلام بدفعلی کے تیر نکالنا۔ شراب کی جو حرمت نازل ہوئی وہ آہستہ آہستہ نازل ہوئی۔ ابتدائے اسلام میں شراب چونکہ حلال تھی، صحابہ کرام شراب پیا کرتے تھے، کاروبار بھی کیا کرتے تھے، تو اچانک اللہ رب العزت نے حکم نہیں دیا کہ شراب حرام ہے تاکہ ان کے لیے شراب کو چھوڑنا مشکل نہ ہو۔ آہستہ آہستہ شراب کی نفرت پیدا فرمائی اور اس کے بعد حکم نازل فرمایا کہ شراب بالکل چھوڑ دو، اب اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ اس شراب کی حرمت کے بارے میں 3 قسم کی آیات مبارکہ نازل ہوئیں۔ سب سے پہلی آیت سورہ بقرہ کی آیت ہے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا حکم ہے، تو آپ فرما دیجئے فیہما اسم کبیر و منافع للناس، اس کے اندر نفع بھی ہے نقصان بھی ہے، لیکن ان کا نقصان وہ نفع سے بڑھ کر ہے۔ ابتداءً صرف تھوڑی سی نفرت پیدا کرنے کے لیے ان الفاظ کا استعمال فرمایا کہ شراب اور جوئے کا نقصان بنسبت ان کے فائدے کے وہ زیادہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا فرمایا کرتے تھے اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، یا اللہ شراب کے بارے میں کوئی واضح حکم نازل فرما۔ اس کے بعد دوسری آیت مبارکہ جو نازل ہوئی شراب کی حرمت کے بارے میں، وہ اس وقت نازل ہوئی کہ جب حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے ولیمے کے موقع پر صحابہ کرام نے کھانا کھایا تو اس کے بعد شراب چلی، شراب پی گئی، شراب کے نشہ تھا۔ اس کے بعد نماز کا وقت ہوا، جب نماز پڑھانے لگے تو علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام بنے اور انہوں نے سورۃ قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت کی، تو تلاوت میں نشے کی وجہ سے یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون کی بجائے اعبد ما تعبدون وانتم عابدون ما اعبد وانا عابد ما عبدتم، لا کو چھوڑتے گئے، تو جب لا کو چھوڑ دیا تو معنی تو بالکل تبدیل ہو گیا۔ تو اس کے بعد آیت مبارکہ نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تمہارا نشہ اتر جائے اور تمہیں پتہ چلے کہ میں نماز میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو اس وقت اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ نشہ کر نماز نہ پڑھو اور نشہ کرتے رہو، مطلب یہ تھا کہ نمازوں کے اوقات میں اب شراب پینے کی اجازت نہیں ہے۔ تو پھر جب تک وہ حکم رہا تب تک صحابہ کرام اس طرح کرتے کہ رات کو شراب پیتے عشاء کے بعد تاکہ فجر تک نشہ ختم ہو جائے، یا فجر کے بعد پیتے تاکہ ظہر تک جو لمبا وقت ہے اس میں نشہ ختم ہو جائے۔
کیونکہ حکم ہی یہی تھا، کلی طور پر حرام نہیں ہوئی تھی۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا جاری تھی، اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، یا اللہ شراب کے بارے میں کوئی واضح حکم نازل فرما۔ اس کے بعد یہ واضح حکم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ اے ایمان والو، شراب، جوا، بت پرستی اور بدفعلی کے تیر نکالنا رجس من عمل الشیطان، یہ گندے اور شیطانی کام ہیں۔ فاجتنبوہ، ان کاموں سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، فرمایا شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی اور بغض اور نفرت پیدا کرے اس شراب اور جوے کے ذریعے سے۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روک دے۔ دو قسم کے نقصان بیان کیے جو شیطانی ارادے کے مطابق، کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعے سے تمہارا نقصان ہو۔ ایک تو دنیا کا نقصان کہ دنیا میں رہتے ہوئے تمہاری آپس میں دشمنی اور بغض شراب اور جوے کے ذریعے سے پیدا ہوگی، کہ جب شراب بندہ پیے گا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخمر ما خامر العقل، خمر شراب وہ ہے جو عقل پر پردہ ڈال دے۔ تو جب بندہ شراب پیتا ہے، نشے میں مست ہوتا ہے، نشہ آتا ہے، تو اس کو پھر کوئی پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کس سے بات کر رہا ہوں، کسی چیز کی تمیز نہیں رہتی۔ تو ایسی حالت میں اگر کسی زبان سے کسی کو کوئی بات کہہ دے گا جو نامناسب بات ہوگی، اور وہ لڑائی اور جھگڑے کا سبب بن جائے گی۔ اور دوسرا، جوے کے ذریعے سے کیسے نفرت پیدا ہوگی، دشمنی، کہ جوا جو ہار جائے گا اس کے دل میں جیتنے والے کے لیے نفرت اور بغض ہوگا۔ اس کی یہی کوشش ہوگی کہ کب میں اگلی دفعہ اس سے جوا کروں اور جوا لڑوں اور میں جیت جاؤں۔ اور دین کے اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے نقصان فرمایا کہ شیطان چاہتا ہے تمہیں شراب اور جوے کے ذریعے سے اللہ کی یاد سے اور خاص طور پر نماز سے تم کو روک دے۔ کہ شراب میں جو بندہ مست ہے اس کو کیا پتا کہ اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، اور اسی طرح جو جوا کھیل رہا ہے، جوے کے اندر اس طرح مست ہے، اس کو بھی نماز اور اللہ کی یاد کی کوئی فکر نہیں رہتی۔ تو دو نقصان ہیں شراب اور جوے کے، دنیا کے اعتبار سے بھی اور دین کے اعتبار سے بھی، اور فرمایا شیطان یہ چاہتا ہے کہ یہ تمہارے یہ نقصان کرے۔ اور آخر میں اللہ نے فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، میں نے تمہیں یہ حکم دے دیا کہ یہ گندے اور شیطانی کام ہیں، دنیا کا بھی ان چیزوں میں نقصان ہے، آخرت کا بھی نقصان ہے، اب بتاؤ کیا تم ان چیزوں سے باز آؤ گے کہ نہیں آؤ گے؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اللہ نے سوالیہ انداز میں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اب بھی باز آتے ہو کہ نہیں آتے؟ تو جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، صحابہ کرام نے سنی تو صحابہ کرام کے زبان پہ یہ الفاظ جاری تھے، انتہینا انتہینا، یا اللہ ہم باز آ گئے، ہم باز آ گئے۔ اس وقت کلی طور پر شراب کو حرام کر دیا گیا، اور روایات میں موجود ہے کہ صحابہ کرام چونکہ پہلے شراب حلال تھی تو وہ کاروبار بھی کیا کرتے تھے، بڑے بڑے اچھی قسم کی شراب وہ انہوں نے خریدی ہوئی تھی، لیکن جب حکم آ گیا تو فوراً ساری شراب بہا ڈالی، اتنی شراب بہا ڈالی گویا کہ ایسے لگتا تھا جیسے مدینے میں سیلاب آ گیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شراب کی حرمت کے متعلق احکامات بیان فرمائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کل مسکر خمر، ہر نشہ دینے والی چیز خمر ہے۔ خمر کا میں نے معنی بیان کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمر کہتے ہیں جو عقل پر پردہ ڈال دے۔ ہر نشے والی چیز خمر ہے، چاہے وہ شراب ہو یا اس کے علاوہ کوئی چرس ہو یا کوئی پاؤڈر ہو، کوئی شیشہ ہو، کوئی افیم ہو، کوئی بھی کسی قسم کا نشہ ہو جس سے عقل پر پردہ پڑ جائے اور اس کو کسی کی تمیز نہ رہے، اس کو پتہ نہ چلے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور کیا کر رہا ہوں، وہ شراب ہے اور وہ حرام ہے۔ اور آپ نے فرمایا کل مسکر خمر وکل مسکر حرام، ہر نشہ دلانے والی چیز خمر ہے اور ہر نشہ دینے والی چیز حرام ہے۔ اور آپ نے فرمایا من شرب فی الدنیا، جس نے دنیا کے اندر شراب پی، فماتا وہو یدمنھا،
اور اسی حال میں مر گیا کہ وہ شراب پینے کا عادی تھا، اس نے توبہ کوئی نہ کی، تو لم یشربھا فی الآخرہ، آخرت میں اس کو ایک سزا تو یہ دی جائے گی کہ جنت کی شراب سے وہ محروم رہے گا، جنت کی شراب اس کو نہیں پلائی جائے گی، اور وہ شراب دنیا کی شراب جیسی نہیں بلکہ وہ بڑی اعلیٰ شراب ہے جس سے کوئی عقل پر پردہ نہیں پڑے گا، بلکہ وہ لذت والی اور میٹھی شراب ہوگی۔ اور دوسری حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من شرب فی الآخرہ من شرب فی الدنیا ثم لم یتب منها، جس نے دنیا میں شراب پی اور پھر توبہ نہ کی، حرمھا فی الآخرہ، اس کو آخرت کی شراب سے محروم رکھا جائے گا۔ اور ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے شراب پی اللہ اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں فرماتا جب تک توبہ نہ کر لے۔ شراب پینے کا جو عادی ہے اور توبہ کوئی نہیں کرتا، فرمایا 40 دن تک اللہ اس کی نماز قبول نہیں فرماتے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا شارب الخمر کعابد الوثن، شراب پینے والا ایسے ہے جیسے بت پرستی کرنے والا۔ اور یہاں بھی اللہ رب العزت نے شراب کی حرمت کے ساتھ بت پرستی کا ذکر فرمایا کہ جس طرح بت پرستی کرنا، اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا پاٹ کرنا وہ کفر اور شرک ہے، اسی طرح گویا کہ یہ سمجھو کہ شراب پینے والا بھی اتنا بڑا گناہ۔ اور ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا شارب الخمر کعابد اللات والعزى، شراب پینے والا ایسے ہے جیسے لات اور عزیٰ کی عبادت کرنے والا۔ غیر اللہ کی عبادت کرنا جتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ گویا کہ شراب پینا ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بیان کرتے ہوئے فرمایا لعن اللہ الخمر، اللہ نے لعنت کی ہے شراب پر، ولعن شاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وآكل ثمنها، اللہ کی لعنت ہو شراب پر، شراب پینے والے پر، شراب پلانے والے پر، وعاصرها ومعتصرها، شراب نچوڑنے والے پر یعنی بنانے والے پر، ومعتصرها اور بنوانے والے پر، وحاملها شراب اٹھانے والے پر، والمحمولة الیہ اور اس پر جس کی طرف اٹھا کر لے جائی جائے، وبائعها شراب بیچنے والے پر اللہ کی لعنت، ومبتاعها شراب خریدنے والے پر اللہ کی لعنت، وآکل ثمنها اور شراب کی کمائی کھانے والے پر اللہ کی لعنت۔ ایک حدیث میں 10 چیزوں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہے وہ شراب کے متعلق۔ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت عاق ولا منان ولا قمار ولا مدمن خمر، 4 قسم کے بندے جنت میں داخل نہیں ہوں گے، عاق والدین کا نافرمان، قمار جوا کھیلنے والا، ولا منان اور احسان کر کے جتلانے والا، ولا مدمن خمر اور شراب کا عادی۔ شراب پینے والا جب توبہ نہ کرے، اگر یہ چاروں لوگ اگر بغیر توبہ کے مر جائیں تو فرمایا دخول اولی کی صورت میں یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اور جوے کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حلف فقال فی حلفه واللات والعزى فلیقل لا الہ الا اللہ ومن قال لصاحبه تعال اقامرك فلیتصدق، جس آدمی نے قسم اٹھائی اور اپنی قسم میں اس نے قسم اٹھائی لات اور عزیٰ کی، یہ کہا واللات والعزى، مجھے لات کی قسم اور عزیٰ کی قسم یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھائی، تو فرمایا فَلْيَقُلْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اس نے کفر کیا ہے، وہ دوبارہ لا الہ الا اللہ پڑھے۔ کیونکہ دوسری حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا جس نے غیر اللہ کے لیے قسم اٹھائی اس نے شرک کیا۔ اور فرمایا وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالْ أُقَامِرْكَ، جس نے اپنے کسی صاحب اور ساتھی اور دوست کو کہا آؤ جوا کھیلتے ہیں، فرمایا فَلْيَتَصَدَّقْ، اتنی بات کہنے والے کو چاہیے کہ کچھ نہ کچھ صدقہ کرے۔
صرف اتنی بات کہنے والے کے لیے یہ حکم دیا کہ وہ کچھ نہ کچھ صدقہ کرے اور اس گناہ سے معافی مانگے۔ یہ کہنا گویا کہ اس جوا کھیلنے کا حکم دینا بھی گناہ۔ تو جوا کھیلنا اس کی تو حرمت خود اللہ رب العزت نے بیان فرما دی کہ وہ حرام ہے، اور دوسرا ہے بھی وہ حرام کی کمائی، تو اس کا استعمال وہ بالکل جائز نہیں۔ اور جوا وہ کسی یہ جو آج کل کئی قسمیں آ چکی ہیں جوے کی بھی، ہر قسم کا جو کھیل ہے اور اس کھیل کے اندر شرط لگانا، وہ شطرنج ہو یا کوئی اور کسی قسم کا کھیل ہو، اس میں یہ شرط لگائی جائے کہ جو ہار جائے گا وہ پیسے دے گا، تو اب کوئی پتہ نہیں کون ہار جائے گا۔ اور جوا بھی اسی چیز کا نام ہے کہ بندہ اپنا پیسہ داؤ پر لگا دے، جس کو پتہ نہ ہو کہ پتہ نہیں مجھے نفع ہوگا یا نقصان ہوگا، وہ کوئی لاٹری کی صورت ہو، کوئی قرعہ اندازی کی صورت ہو، کوئی نئی سکیم ہو، کوئی پرانی سکیم ہو، جس قسم کی بھی کوئی سکیم کوئی نئی پرانی نکلے، اگر اس میں پیسہ داؤ پر لگ رہا ہے، بغیر محنت اور بغیر کسی عوض کے کوئی چیز کوئی پیسہ مل رہا ہے، تو وہ جوا ہے، اور جوا کھیلنا وہ حرام ہے۔ نبی اللہ رب العزت نے فرمایا وہ گندا اور شیطانی کام۔ اور ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مسکر حرام، ہر نشہ دینے والی چیز حرام ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَهِدَ لِمَنْ شَرِبَ، اور اللہ نے یہ عہد کیا ہے اس بندے سے جس نے دنیا میں شراب پی، اللہ کل قیامت کے دن اس کو طینۃ الخبال پلائیں گے۔ قالوا یا رسول اللہ وما طینۃ الخبال، صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ طینۃ الخبال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا عرق اہل النار، جہنمیوں کا پسینہ، جہنمیوں کا پسینہ ان کو پلایا جائے گا۔ اور دوسری روایت میں جہنمیوں کے زخموں کی پیپ، جہنمیوں کے زخموں کا گندا خون وہ ان کو پلایا جائے گا جو دنیا کے اندر شراب پیتے ہیں۔ اور تیسری چیز ہے بت پرستی۔ بت پرستی حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے معنی فرمایا الانصاب کا نشان ہائے معبودان باطلہ، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو جو انہوں نے بت بنا کر ان کی مورتیاں اور شکلیں بنا کر ان کو رکھا ہوا تھا، اور ان کو اللہ کے اختیارات اور اللہ کی صفات ان کے اندر سمجھتے تھے۔ مشرکین مکہ 360 بت بنا کر بیت اللہ میں رکھے ہوئے تھے کہ یہ روزی دینے والا ہے، یہ اولاد دینے والا ہے، یہ بارشیں برسانے والا ہے، یہ نفع اور نقصان کا مالک ہے۔ تو یہ بت پرستی فرمایا یہ بھی گندے اور شیطانی کام ہے۔ اور دوسرے مقام پر بھی اللہ رب العزت نے اس بت پرستی کو شیطانی کام قرار دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبانی جب انہوں نے اپنے والد کو دعوت دی جو بت پرست تھا، یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے ابا جان آپ ان کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو آپ کی باتوں کو سن نہیں سکتے، آپ کو دیکھ نہیں سکتے، آپ کے ذرہ برابر کام نہیں آ سکتے۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، میرے پیچھے چلو، میرے پاس اللہ کی طرف سے وحی کا علم آیا ہے، میں آپ کو سیدھے راستے کی طرف لے کر جاؤں گا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے ابا جان شیطان کی عبادت نہ کرو، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو رحمان کا خود نافرمان ہے۔ تو بتوں کی عبادت کرنا، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پوجا پاٹ کرنا، وہ چونکہ شیطان کے کہنے پر ہے اس لیے وہ شیطان کی عبادت ہے۔ اور جو مشرکین مکہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان کے آگے سجدے کرتے تھے، نظر و نیاز دیتے تھے، تو ان کا یہ ذہن نہیں تھا کہ یہ جو سامنے ان کی پتھر کی یا لکڑی کی یا کسی بھی چیز کی جو مورتیاں اور تصویریں بنی تھیں، وہ ان کے قائل نہیں تھے کہ یہ سب کچھ کرنے والے ہیں، بلکہ وہ انہوں نے نبیوں کی شکلیں بنا کر، ولیوں اور بزرگوں کی شکلیں اور مورتیاں بنا کر رکھی ہوئی تھیں، اور ان کا یہ ذہن اور عقیدہ تھا کہ جب ہم ان کے سامنے نظر و نیازیں رکھتے ہیں، ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، تو جس کی یہ تصویر ہے وہ ہمارے حالات کو جانتا ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہمارے نفع اور نقصان کے مالک ذات ہے۔ اور آج کل قبر پرستی، اس زمانے میں بت پرستی تھی، آج کل قبر پرستی ہے کہ قبر کی پوجا پاٹ کی جا رہی ہے، قبر والے کو سجدہ کیا جا رہا ہے، اور یہ عقیدہ اور نظریہ رکھا جاتا ہے کہ قبر والا میرے حالات کو جانتا ہے، میرے نفع اور نقصان کی مالک ذات ہے، اس لیے میں اس کے سامنے سجدہ کر رہا ہوں، اس کی قبر کو چوم اور چاٹ رہا ہوں اور اس کے نام کی نظر اور نیاز دے رہا ہوں۔ چونکہ سجدہ کرنا، رکوع کرنا، نظر نیاز دینا یہ عبادت ہے، اور عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔
ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ جب عبادت کے لائق اور پکار کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے تو اس لیے اللہ کے علاوہ کوئی نبی، ولی، پیر، فقیر، کوئی شہید، کوئی زندہ، مردہ، خاکی، عرشی، فرشی، کوئی بھی سجدے کے لائق نہیں ہے۔ کوئی زندہ آدمی، کوئی مردہ آدمی، کوئی بھی سجدے کے لائق نہیں۔ جب کوئی زندہ سجدے کے لائق نہیں تو مرنے والا یا مرے ہوئے کی جو قبر ہے وہ کیسے سجدے کے لائق ہو سکتی ہے؟ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنا ہوتا، یا کسی کی قبر کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو ہمارے پیارے پیغمبر کی قبر کو سجدہ کیا جا سکتا تھا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں اور عیسائیوں پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبانی اللہ رب العزت نے بت پرستی کرنے والوں کے واقعات کو قرآن میں بڑی تفصیل سے بیان فرمایا۔ ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا حضرت ابراہیم نے اپنی قوم والوں سے پوچھا، جو بت پرستی کیا کرتے تھے، بتوں کی پوجا پاٹ کرتے تھے، حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ بتاؤ تو صحیح جن کی تم پوجا پاٹ کرتے ہو یہ کن کی تم؟ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ۔ ان حضرت ابراہیم نے پوچھا کن کی تم عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور ان کے سامنے سارا دن اعتکاف کر کے بیٹھے رہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ، جب تم ان کو پکارتے ہو کیا تمہاری پکاریں سنتے ہیں؟ او ینفعونکم او یضرون، کیا تمہیں نفع پہنچاتے ہیں یا نقصان پہنچاتے ہیں یا تمہاری نقصان کو دور کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہمیں یہ کوئی نہیں پتا کہ ہماری پکاریں سنتے ہیں کہ نہیں سنتے، نفع اور نقصان کے مالک ہیں کہ کوئی نہ، بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، ہم نے اپنے بڑوں کو اس طرح دیکھا وہ اس طرح کرتے تھے تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ کوئی دلیل نہیں کہ اگر آپ کے بڑے وہ غلطی پر تھے تو وہ غلط ہو سکتے ہیں۔ صرف غلطی پر ہونے والوں کے بڑوں کی اقتداء نہیں کرنا۔ آپ کے بڑے اگر صحیح راستے پر تھے تو پھر ان کی اتباع کا حکم ہے، جیسے حضرت یوسف نے خود فرمایا وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي ابراہیم و اسحاق و یعقوب، میں بھی اپنے آباء و اجداد کی ملت کی تابع داری کرتا ہوں، لیکن میرے آباء و اجداد کوئی عام نہیں، وہ اللہ کے انبیاء اور رسول ہیں۔ اور صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، سورہ فاتحہ میں جو ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تو نے انعام کیا، اور وہ انعام کردہ کون لوگ؟ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، نبیین، صدیقین، شہداء اور نیک لوگ وہ سیدھے راستے پر ہیں، ان پر اللہ کا انعام ہے، اس لیے ان کے پیچھے چلنے کی تو اجازت ہے۔ لیکن اگر ہمارے بڑے وہ قبر پرست تھے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتے تھے، ان کی اتباع اور تقلید اور ان کے پیچھے چلنے کی اجازت نہیں۔ اور چوتھی چیز فرمایا والازلام، بدفعلی کے تیر نکالنا۔ بدفعلی کے تیر نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ مشرکین مکہ کی یہ بھی عادت تھی کہ جہاں وہ بت خانے انہوں نے بنائے ہوئے تھے، خاص طور پر بیت اللہ کے اندر ہی جو بت رکھے ہوئے تھے، وہاں ایک مجاور بیٹھا ہوتا، اس نے کچھ تیر رکھے ہوتے، اور ایک تیر پر لکھا ہوا ہے نعم، ٹھیک ہے جی ہاں، اور ایک پر ہے لا، کہ یہ لا کا معنی نہیں، اور کچھ تیر خالی ہوتے۔ اب کسی نے کوئی نیا کام شروع کرنا ہوتا ہے، کوئی کاروبار کرنا ہوتا ہے، کوئی خرید و فروخت کرنی ہوتی، یا کوئی بھی نیا کام شروع کرنا ہوتا، یا کسی کام کے لیے صبح کے وقت اپنی دفتر یا اپنے کام پہ جانا ہوتا اس وقت کے لحاظ سے، تو وہ پہلے وہاں آتے مجاور کے پاس اور اس کو کہتے تیر نکالو۔ وہ جو ہے نا مکس کر کے تیر نکالتا، اگر اس پہ نعم لکھا ہوتا تو سمجھا جاتا کہ بھئی ٹھیک ہے تو جا سکتا ہے، تو آج یہ کام کر سکتے ہیں۔ اور اگر لا والا تیر نکل آتا تو وہ کہتا نہیں آج تو نہ جانا، آج اگر تو یہ کام کرے گا تو تیرا نقصان ہو جائے گا۔ اور اگر خالی تیر نکل آتا تو پھر کہتے چلو تھوڑی دیر کے بعد نکالیں گے یا دوبارہ نکالو۔ اس کو کہتے ہیں بدفعلی پکڑنا، کہ ان تیروں کے ذریعے سے وہ حساب لگاتے کہ بھئی پتہ چل جائے کہ میرا آج نفع ہوگا کہ نقصان ہوگا۔ یہ بھی ایک نجومیوں کی ایک قسم آپ سمجھ سکتے ہیں۔
قسمت بتانا کہ آج آپ کے ساتھ کیا ہوگا، نعم والا تیر نکل گیا تو ٹھیک ہے، لا والا نکلا تو ٹھیک نہیں۔ تو یہ فرمایا الازلام، یہ جو بدفعلی کے تیر ہیں یہ بھی گندے اور شیطانی کام ہیں، ان سے بھی بچو، ان کی اجازت نہیں۔ نفع اور نقصان کی مالک ذات صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اور غیب کا علم رکھنے والی ذات بھی صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ صبح کے وقت چلتے ہوئے کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ آج میرا نفع ہوگا کہ نقصان ہوگا۔ ہاں اللہ پہ امید رکھ کر آپ چل سکتے ہیں، اور اگر اس چیز کے بارے میں پتہ کرنا ہو کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں تو اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارے کا طریقہ بتایا کہ آپ اللہ رب العزت کے ساتھ مشورہ کر سکتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے استخارہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارے کی دعا بتائی کہ رات کو سوتے وقت 2 نفل پڑھو، اس کے بعد وہ دعا پڑھو، اور اس دعا کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ یا اللہ میں تجھ سے مشورہ طلب کرتا ہوں، اگر یہ کام جو میں کرنے چلا ہوں، اگر یہ کام میرے لیے دین، دنیا، معاش اور آخرت کے اعتبار سے اچھا ہے تو پھر اس کے اندر میرے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، راستے کھول دے، میرا دل مطمئن کر دے کہ میں یہ کام کر لوں، اور اگر یہ کام میرے لیے صحیح نہیں تو یا اللہ پھر مجھے اس کام سے دور رکھ۔ یہ ہے طریقہ اللہ رب العزت سے مشورہ کرنے کا کہ وہ رات کو آپ اس طرح کر لیں تو ہو آپ کا 2-3 دن کریں گے، بسا اوقات 7 دن بھی کرنا پڑتا ہے، تو اس سے آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں، یا کسی نہ کسی ذریعے سے آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا، تسلی مل جائے گی کہ یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی اجازت ہے۔ باقی بدفعلی کے تیر نکالنا یا ٹیوے لگانا یا اس کے علاوہ کوئی بھی قسم ہو، جیسے آج کل نئی گاڑی لے کر پیچھے پرانی جوتی لٹکا دینا، یہ نظریہ رکھنا کہ پرانی جوتی پیچھے لٹکا دیں گے تو ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، نیا مکان بنا کر اوپر پرانی ہانڈی الٹی جو ہے وہ رکھ دینا، اور یہ عقیدہ اور نظریہ رکھنا کہ بھئی اس سے کوئی نقصان اور مصیبت نہیں آئے گی، ان چیزوں سے مصیبتیں رکنے والے نہیں ہیں۔ نفع کا مالک بھی اللہ کی ذات ہے، نقصان کی مالک بھی اللہ کی ذات ہے، اس لیے ان چیزوں سے بدفعلیاں نہیں پکڑنی۔ اور اسی طرح بسا اوقات یہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، منگل کے دن کو منحوس سمجھتے ہیں کہ اس دن کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، رات کو بلی سامنے سے گزر جائے تو کہتے ہیں کوئی سفر نہیں کرنا، فلاں نہیں کرنا۔ یہ ساری چیزیں شریعت سے بالکل ہٹ کر ہیں، ان کا شریعت اور دین اسلام میں کوئی تعلق نہیں، ان سب چیزوں سے بچیں، اپنا نظریہ اور عقیدہ پختہ بنائیں۔ اللہ نے فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ سے مانگو، مجھ پر یقین رکھو، مجھ پر اعتماد کرو، مجھ پر یقین رکھو، یقین رکھ کر اللہ سے مانگو، انشاءاللہ العزیز اللہ ہر ٹائم آپ کی مدد کرنے والا ہے۔ نفع اور نقصان کی مالک ذات اللہ کی ذات ہے، ان ٹیبوں وغیرہ سے، ان بدفعلی کے تیروں سے کوئی نفع اور نقصان نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ کسی کا نفع کرنا چاہے تو ساری کائنات مل کر اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، اسی کے قبضہ قدرت میں ساری بلائیاں ہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا صلی ہمنا لنکونن من الخاسرین، اللہم اجرنا من النار، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، ربنا ظلمنا انفسنا فاغفر لنا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔